غم حسین علیہ السلام کیا چیز ہے؟ غم حسین وہ ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، جس نے ہمیں عزاداری پر مجبور کیا ہے، ہم سے آنسو نکلواتا ہے، ہم سے عزاداری کا اہتمام کرواتا ہے۔ وہ ہے عاشور کے دن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے مستورات کے ساتھ کربلا میں ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا گیا، بے دردی کے ساتھ اور درندگی کے ساتھ لاشوں کو پامال کیا گیا، خیموں کو جلایا گیا، بچوں کو تماچے مارے گئے، مستورات کو اسیر بنایا گیا، پھر بازاروں میں پھرایا گیا اور درباروں میں پھرایا گیا۔ یہ وہ دکھ ہے جو ہمیں غم حسین پر مجبور کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا، یعنی امام علیہ السلام کو 10 محرم میں شہید نہ کیا جاتا اور امام علیہ السلام کے ساتھ آپ کے اولاد کو اور آپ کے اصحاب کو شہید نہ کیا جاتا، آل رسول کو اسیر نہ بنایا جاتا، درباروں اور بازاروں میں سے گزارا نہ جاتا، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی، تو آج ہمیں کوئی غم نہ ہوتی۔ بے شک محرم آتا، چلا جاتا، گزر جاتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ 10 محرم کو عاشوراء کے دن یہ سارے جنایت کاریاں ہوئیں، یہ سارے مظالم ڈائے گئے آل رسول پر۔ اسی وجہ سے ہم امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، غم حسین مناتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک غم وہ ہے جس نے امام علیہ السلام کو گھر سے نکالا، جس نے امام علیہ السلام کو قبر رسول چھڑوا دیا، جس نے امام علیہ السلام کو مدینہ منورہ چھڑایا، جس نے امام علیہ السلام کو قبر مادر چھڑوایا۔ وہ کون سا غم تھا؟ اس غم میں اور ہمارے غم میں فرق ہے۔ اس غم نے امام علیہ السلام کو مدینہ چھڑوائی اور وہ یہ غم تھا کہ یزید جیسا فاسق اور فاجر اور فاسد اور ظالم اور زناکار اور شراب خور حکمران بن جاتا ہے اور امت اسلامیہ لا تعلق خاموش تماشائی دیکھ رہی ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے کوئی یزید کے حکمران بن جانے پر۔ یزید اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہلواتا ہے، امت کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ وہ غم تھا جو امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھڑوایا، یہ وہ غم تھا جس کو امام علیہ السلام نے سے چین چھین لی، وہ غم تھا جس سے امام علیہ السلام کا سکون چھین لیا، یہ وہ غم تھا جس نے امام حسین علیہ السلام سے مدینے سے نکال کر مقتل میں لا کھڑا کیا۔ اگر ہم اپنے آپ کو اپنے امام کے پیروکار بنا لے غم میں بھی، تو ہمارے وہی غم ہوں گے جو امام علیہ السلام کے غم تھے، تو آج یہ کربلا تکرار نہ ہوتی، یہ غزہ کا منظر رونما نہیں ہوتا، اگر ہمارے تمام امت اسلامیہ اگر یکجا ہوتی اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوتی، اور وہی تعریف جو امام حسین علیہ السلام نے یزید کی تھی، یزید کی صفات بیان کی تھی، اگر وہ علامات، وہ تعریف کو اگر ہمارے امت مسلمہ کے حکمران اور امت مسلمہ اس کو سامنے رکھ کر اگر کوئی تدبیر کرتی، تو آج یہ کربلا دوم رونما نہ ہوتا۔ وہ تعریف جو امام حسین علیہ السلام نے یزید کی تھی، وہ تعریف کیا تھی؟
امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق رجل فاسد. عزیزان گرامی یہ یزید ہوتا ہے. یہ جو صفات جس انسان کے اندر ہوتا ہے وہ یزید ہوتا ہے. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے جب بھی یزید صفت انسان حکمران بننے کی کوشش کرے یا حکمران بن جائے تو حسین جیسے مثلی لا یبایع کے مصداق کے مطابق عمل کرتے ہوئے یا حسینی پیروکار ہونے کی دلیل دے اور اس کے خلاف نہضت اور تحریک چلائے تاکہ ایسے ظالم اور فاسق اور فاجر حکمران نہ بن سکے. عزیزان گرامی امت مسلمہ یہ جو علامات امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں یہ سارے کے سارے جو علامات یزید کے تھے یہ علامات سارے آج امریکہ اور اسرائیل کے اوپر فٹ آتے ہیں. اور یہ یزید اس وقت کے یزید کو پہچانے انسان کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام شعور اور بیداری دیتا ہے. عزیزان گرامی اب دیکھیے یہ جو علامات جس انسان کے اندر ہوں گی جس نہضت کے اندر ہوں گی جس تحریک کے اندر ہوگی گویا وہ وقت کے یزید ہے اور اس کے خلاف قیام ہر امت مسلمہ کا فرض ہے. اور ہر امت مسلمہ کو آج غزہ کے مومنین کی حمایت کرنی چاہیے اور اسرائیل اور امریکہ جیسے پلید اور یزید صفت کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. عزیزان گرامی خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں غم حسین سمجھ کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.